بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ خزانے کی تلاش میں آپ سب کو خوش آمدید۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ چلیے وہیں سے سلسلہ شروع کرتے ہیں جہاں سے منقطع ہوا تھا۔ چلتے ہیں آج کی نئی قسط کی طرف، لیکن سب سے پہلے سمجھداروں کے لیے ایک اشارہ اور ایک یاد دہانی۔ ناظرین، تلاش کے اس سفر میں جہاں ہم نے زمین کا سفر مکمل کرنے کے بعد آسمان کے سفر کا آغاز کیا ہوا ہے، یہ اس سلسلے کی 22ویں قسط اور آسمان سے متعلق چوتھا حصہ ہے۔ اور اسی سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے ہم مزید قرآن پر غور کرتے ہیں تو ہمارے سامنے سورہ انعام کی پہلی آیت ہمارے سامنے آتی ہے، جس کا ترجمہ کچھ اس طرح سے ہے کہ تمام تعریفیں اللہ کی ہی ہیں جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا اور اندھیریاں اور روشنی بنائی۔ پھر بھی جن لوگوں نے کفر اپنا لیا ہے وہ دوسروں کو خدائی میں اپنے پروردگار کے برابر قرار دے رہے ہیں۔ ناظرین، ویسے تو قرآن کے ہر لفظ میں بڑی حکمتیں پوشیدہ ہیں، اس لیے قرآن کی آیتوں کو جب تک غور سے نہ دیکھا جائے اور اپنی سمجھ کو نہ کھولا جائے، جب تک اس قرآن کے راز آپ کو سمجھ ہی نہیں آئیں گے۔ اور بالکل اسی طرح جب ہم اس آیت کی طرف دیکھتے ہیں تو بظاہر یہ آیت بہت ہی سادہ اور آسانی سے سمجھ میں آنے لگے گی، لیکن اگر غور کریں تو یہاں وہ کچھ ہے جو شاید ہم سمجھ ہی نہیں رہے۔ ناظرین، آیت کے پہلے حصے کو غور سے دیکھیں تو جس میں اللہ تعالیٰ یہ حقیقت بتا رہے ہیں کہ بے شک تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہی ہیں جس نے یہ اتنی خوبصورت زمین اور اتنا وسیع و عریض آسمان بنایا، جن کی تفصیل ہم اپنی گزشتہ قسطوں میں دے چکے ہیں۔ تو اگر آپ نے وہ گزشتہ قسطیں نہیں دیکھیں تو برائے مہربانی انہیں ضرور دیکھیں۔ بہرحال ناظرین، جب ہم مزید آگے بڑھتے ہیں اور آیت کے دوسرے حصے پر غور کرتے ہیں جس میں اللہ تعالیٰ ہمیں یہ بتا رہے ہیں کہ آسمان اور زمین کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا، اور آگے اللہ تعالیٰ یہ بھی بتا رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اندھیرا اور روشنی بھی بنائی۔ ناظرین، یہ بات اتنی سادہ نہیں، اتنی سمجھنے میں اندازہ ہو رہی ہے، یہ بہت ہی گہری بات ہے۔ ناظرین، اب اگر ہم روشنی کے لغوی معنی دیکھیں تو اس کا مطلب ہے چراغاں، رونق، بصارت، نور، چمک۔ اور ناظرین، جب ہم اندھیرے کے لغوی معنی دیکھتے ہیں تو اس کا مطلب ہے اجالے کی ضد، تاریکی، سیاہی۔ اب اگر ناظرین آپ غور نہ کریں اور اس کو سادہ انداز میں سمجھیں تو اس کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ نے روشنی بھی بنائی اور اندھیرا بھی بنایا۔ پر کیا کبھی آپ نے غور کرا ناظرین، جب رات ہوتی ہے اور ہر طرف اندھیرا چھا جاتا ہے تو یہ کیسے ہوتا ہے؟ یقیناً آپ یہی کہیں گے کہ ہماری دنیا جو کہ سورج کے گرد چکر لگا رہی ہے، وہیں یہ دنیا اپنے محور پر بھی گھوم رہی ہے، اور جب ہماری دنیا کا وہ حصہ جو سورج کے سامنے ہوتا ہے وہاں دن ہوتا ہے، اور اسی طرح زمین کا وہ حصہ جو سورج کے سامنے نہیں ہوتا بلکہ اس کے مخالف سمت پر ہوتا ہے تو وہاں رات ہوتی ہے۔ تو ناظرین، ہم بھی یہی کہتے ہیں کہ دن اور رات کا سبب تو یہی ہے، پر یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے، اس پوری کائنات میں صرف ایک ہمارا سولر سسٹم ہے؟ ناظرین، جیسا کہ ہم نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ ہمارا یہ سولر سسٹم خود ایک اور سسٹم کے اندر ہے جسے کہکشاؤں کا سسٹم کہا جاتا ہے۔ اس کہکشاں کے سسٹم میں تقریباً 100 بلین ستارے ہوتے ہیں، اور اوسطاً ہر ستارے کے پاس کم از کم بھی ایک سیارہ ضرور ہوتا ہے جو اس ستارے کے گرد چکر لگا رہا ہوتا ہے، اور یہ سب سسٹم بھی اس پوری کہکشاں میں چل رہے ہیں۔ اور ناظرین،
غور طلب بات یہ ہے کہ اس پوری کائنات میں صرف ایک کہکشاں نہیں بلکہ اس پوری کائنات میں کم و بیش تقریباً اربوں کہکشائیں ہیں۔ ناظرین، ہمارا سولر سسٹم جس کہکشاں میں موجود ہے اسے ملکی وے کہا جاتا ہے، اور یہ سب باتیں آج سائنٹیفکلی پروف بھی ہیں۔ ناظرین، تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب اس کائنات میں اربوں کہکشائیں ہیں اور ہر کہکشاں میں اربوں خربوں ستارے ہیں، اور پھر اگر آپ سیٹلائٹ سے لی گئی تصویر اور ویڈیوز کو دیکھیں جن میں ہمارا ملکی وے دکھایا جاتا ہے، تو ہمارا ملکی وے کو بھی غور سے دیکھیں تو یہ سفید سفید اور کافی روشن نظر آتا ہے، اور اس کی سفید سفید ہونے کی وجہ سے اسے ملکی وے کہا جاتا ہے۔ اور روشنی کا سبب ظاہر ہے، ہماری اس کہکشاں میں موجود اربوں خربوں روشن ستارے ہیں، اور کئی ستارے تو ایسے بھی ہیں جو سورج سے زیادہ روشن اور سورج سے زیادہ بڑے اور کافی بڑے ہیں۔ تو ظاہر ہے ان اربوں خربوں روشن ستاروں کی وجہ سے ہماری یہ کہکشاں بہت روشن ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ جب زمین پر رات ہوتی ہے، یعنی زمین کا وہ حصہ جو سورج کے سامنے نہیں ہوتا، تو وہاں اتنی تاریکی اور اندھیرا کیوں ہوتا ہے؟ کیوں رات کے وقت آسمان اتنا سیاہ ہوتا ہے؟ کیوں ہماری کہکشاں میں موجود ہر طرف بکھرے ہوئے ستاروں کی روشنی رات کے آسمان کو بھی روشن کیوں نہیں کر دیتی؟ کیوں اس کہکشاں میں موجود اربوں خربوں ستارے جو ہر وقت روشن رہتے ہیں، ان کی روشنی بھی مل کے رات کو روشن کیوں نہیں کر دیتی؟ ناظرین، ہم یہاں کوئی انوکھے سوال نہیں پوچھ رہے، بلکہ یہ سوال آج سے تقریباً 200 سال پہلے بھی پوچھا گیا تھا۔ یہ ایک سوال ہے جسے عام طور پر اولبرٹس پیراڈاکس کہا جاتا ہے۔ اور اس کی تاریخ کم از کم 1823 سے ہے۔ یہ ایک ایسا سوال ہے جو اس وقت فلکی طبیعت کے ماہرین کو پریشان کرتا ہے، اور مختلف وقتوں میں موجود سائنسدان الگ الگ نظریات پیش کرتے ہیں، لیکن آج تک اس کا کسی نے صحیح اور مکمل جواب نہیں دیا۔ ناظرین، آپ خود بھی سوچیں کہ رات کے وقت جب ہر طرف اندھیرا ہوتا ہے، اور اندھیرے کا مطلب بھی یہی ہوتا ہے کہ جہاں روشنی نہ ہو، تو ہماری کہکشاں میں جہاں خربوں ستاروں کی روشنی مل کر ہماری کہکشاں کو تو روشن کر دیتی ہے، تو ایسے میں ہماری دنیا میں رات کے وقت اندھیرے کا وجود کیسے ممکن ہے؟ ناظرین، یہ دنیا ہی نہیں بلکہ یہ پوری کائنات اللہ تعالیٰ نے ہی بنائی ہے، اور اللہ تعالیٰ بڑی حکمت والے ہیں۔ ناظرین، ہمارے ان تمام سوالوں کا جواب اللہ تعالیٰ نے اسی قرآن میں آج سے تقریباً 1400 سال سے بھی زیادہ پہلے ہی دے دیا تھا۔ کہ اللہ تعالیٰ نے اس کائنات میں صرف وہی کچھ نہیں بنایا جو ہمیں نظر آتا ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے وہ سب بھی تخلیق کیا ہے جو ہمیں نظر نہیں آتا۔ ناظرین، آیت کے دوسرے حصے میں اللہ تعالیٰ ہمیں ہمارے اس سوال کا جواب کہ رات کے وقت اندھیرا کیوں ہوتا ہے بڑی خوبصورتی کے ساتھ بتاتے ہیں کہ یہ اندھیرا بھی اللہ تعالیٰ کی ہی تخلیق ہے، کہ رات کے وقت بھلے ہماری دنیا کا وہ حصہ جو سورج سے اجل ہوتا ہے، پر اس کہکشاں میں موجود خربوں ستاروں کے موجود ہونے کے باوجود، جن میں سے کئی ستارے ہمارے سورج سے زیادہ بڑے اور زیادہ روشن ہونے کے باوجود ہماری دنیا کو روشن نہیں کر پاتے، کیونکہ رات کے وقت اللہ تعالیٰ کی وہ تخلیق ہماری دنیا کے سامنے آ جاتی ہے، جسے اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں واضح فرما دیا کہ اللہ تعالیٰ نے ہی اندھیریاں اور روشنیاں بنائی۔ اور شاید یہی وجہ ہے کہ ہمارے سولر سسٹم کا محور سورج، جو کہ خود ایک ستارہ ہے جس کی روشنی زمین پر پوری طرح پھیل کر آتی ہے، اسی طرح رات کے وقت ہماری کائنات میں موجود خربوں خربوں ستاروں کی روشنی صرف نقطوں کی صورت میں نظر آتی ہے۔ یہ سب بھی صرف اسی وجہ سے ہے کہ اندھیریاں اور روشنیاں بھی اللہ تعالیٰ کی ہی تخلیق ہے۔ ناظرین، حقائق کے یہ پہلو اور سوچ کے ایسے الگ انداز شاید ہی آپ نے پہلے کبھی سنے یا دیکھے ہوں گے، لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ کی ایسی باکمال تخلیقات اور علم و حکمت اور بے پناہ قدرت اور طاقت اور اللہ تعالیٰ کے مکمل اختیارات کو دیکھنے کے باوجود
یہ سب جاننے کے باوجود کہ یہ سب صرف ایک اکیلے اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی بھی نہیں کر سکتا، یعنی اس پوری کائنات میں اللہ تعالیٰ کے جیسا کوئی بھی نہیں، پھر بھی کچھ لوگ اس کائنات میں موجود بہت سوں کو اللہ تعالیٰ کے برابر قرار دے کر بہت بڑے کفر کا ارتکاب کرتے ہیں۔ یعنی بہت سے لوگ یہ جانتے ہیں کہ جن کو وہ اللہ تعالیٰ کے برابر قرار دے رہے ہیں وہ اس کائنات میں موجود لاتعداد تخلیقات میں سے کچھ بھی تخلیق نہیں کر سکتے، اور نہ ہی وہ ایسی کائنات جیسا سسٹم چلا سکتے ہیں، بلکہ انہیں تو اس کائنات کا بھی پورا علم نہیں ہے، اور اس کائنات میں چلنے والے نظام کو بھی وہ صحیح سے جانتے بھی نہیں۔ ایسوں کو اللہ تعالیٰ کے برابر قرار دینا اپنے آپ کو بہت بڑے دھوکے میں مبتلا کرنے کے مترادف ہے۔ اسی دعا کے ساتھ آج کی قسط کا اختتام کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے آپ کو کسی بھی قسم کے دھوکے میں مبتلا ہونے سے بچائے اور توحید کا اصل علم ہمیں عطا فرمائے، آمین۔ تلاش کے اس سفر میں فی الحال آج کے لیے بس اتنا ہی۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔